اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرے والدین نے مجھے ایک کتاب عنایت کی ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس بک کا نام زادراہ ہے۔ اس بک میں بہت ساری بہترین اور قیمتی چیزیں درج ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم فریضہ نماز کے حوالے سے جو کچھ مستحبات کا بیان علماء کی طرف سے کیا گیا ہے اس کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ٹوٹل مکمل طور پر 28 مستحبات کا ذکر فریضہ نماز کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ہم اس کو پھر 2 یا 3 پارٹس میں بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی اور بورنگ آپ کے لیے نہ ہو۔ تو پہلا مستحب فریضہ نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز ہائے فریضہ پنجگانہ میں سے ہر نماز کے لیے آذان و اقامت ہر 2 کہنا مستحب ہے۔ یعنی فریضہ نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہماری نماز پنجگانہ ہے، تو اس نماز کے ادا کرنے سے پہلے آذان اور اقامت ہر نماز سے پہلے کہنا مستحب ہے۔ تو ہمارے کچھ دوست آج کل یہ کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے صرف ایک مرتبہ اذان کہہ لیتے ہیں اور عصر کی نماز سے پہلے صرف اقامت کہی جاتی ہے، اذان وہی ظہر والی کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ہمارے ملتان کے دوست اور لاہور کے دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہر نماز سے پہلے اذان بھی دیتے ہیں، اذان بھی کہتے ہیں اور اقامت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ اگر ٹائم ہے اور وقت ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور میں بھی متوجہ نہیں تھا، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر مستحب بتایا گیا ہے عرفہ اور جمعہ کے دن ظہر و عصر کو اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو ملا کر ایک آذان اور 2 اقامتوں سے پڑھنا مستحب ہے، اور ہر 2 فریضہ نمازوں میں ایسا کرنا جائز ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے موقع پر عرفہ، یوم عرفہ اور پھر جمعہ کے دن بھی ظہر و عصر کو، اور مزدلفہ میں، مزدلفہ ایک مقام ہے جو حج کے موقع پر حاجی لوگوں کو معلوم ہے، تو اس میں مغرب و عشاء کو ملا کر ایک اذان کہیں اور مغرب کی نماز پڑھ، ایک اذان کے بعد اقامت کہہ کے مغرب کی نماز ادا کر لیں، اور پھر عشاء کی نماز سے پہلے صرف اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کر لیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو شخص بہت سی قضا نمازیں پڑھنا چاہے اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلی نماز کے لیے آذان و اقامت ہر 2 کہے، یعنی آذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، اور باقی نمازوں کے لیے صرف اقامت کہتا جائے، اور جس نماز کا اعادہ کرنا ہو اس کے لیے اقامت کہنا مستحب ہے۔ تو قضا نمازوں کے لیے بھی دوستو اگر آذان و اقامت پہلے کہہ دی جائے اور پھر ہر نماز، پہلی نماز کے شروع میں آذان و اقامت کہہ دی جائے، اور پھر آگے والی تمام قضا نمازیں جب پڑھنے کی نیت ہو تو پھر آپ صرف اقامت کہہ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ اسے مس بھی کر سکتے ہیں۔ مستحب عمل یہ ہے۔ مستحب سے مراد یہ ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے روایات میں یہ عمل موجود ہے اور اس کا ثواب درج کیا گیا ہے یا اس کا ثواب بتایا گیا ہے۔ چوتھا مستحب، اذان دینے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے کچھ مؤذن حضرات اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اذان کہتا ہوں اور نماز پنجگانہ کے لیے اذان کے لیے میں جاتا ہوں اور مشقت کرتا ہوں، تو یہ اس کا اپنا اجر ہے، اور اذان والوں کی بہت عزت و تکریم ہوگی بروز قیامت، اور زندگی اس دنیا میں بھی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی برکات میں شامل ہے۔ جو بندہ اذان کہتا رہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ لمبی فرما دیتے ہیں۔
پانچواں مستحب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ 5 منٹ سے اوپر ویڈیو جا رہی ہے، 5 پر ہی روکیں گے اس کو۔ 5ویں مستحب تک اذان وغیرہ میں جہاں بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہاں ان پر درود پڑھنا واجب ہے، وہاں ان پر درود پڑھنا واجب ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔